حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کسی تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دی، چل چلاتی گرم دھوپ تھی، تو دستک دے کے آپ دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے اور سخت گرم دھوپ میں آپ کھڑے ہیں. تو فرمایا صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، تو میں اس لیے دھوپ میں کھڑا ہوں کہ کہیں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا سود کے زمرے میں نہ آ جائے. یہ ان کی احتیاط تھی اور یہ ان کا تقوی تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص سے تم نے قرض لینا ہو تو اس سے پھر ہدیہ قبول نہ کرو. اذا قرض الرجل الرجل فلا یاخذ الہدیہ، جب آپ کسی سے قرض لینا ہو تو پھر سے ہدیہ بھی نہ لو، کہ وہ بھی ایک صورت کے اندر وہ ہدیہ سود کی شکل اختیار نہ کر جائے. تو ہمیں سود سے اپنے کاروبار کو پاک کریں گے، سود سے اپنے کاروبار کو ستھرا کریں گے تو ایک خوشگوار زندگی کا تصور، ایک اچھی کاروباری صورتحال ہمارے سامنے آئے گی. دوسری بات ہمیں جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں ملاوٹ نہ کریں. ملاوٹ کرنے والے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر سخت فرمان ہے، من غشا فلیس منا. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے رشتہ ہی توڑ لیا، اس سے ناطہ ہی ختم کر لیا اگر وہ کسی شے کے اندر ملاوٹ کرتا ہے. تو آج کی مہذب دنیا کے اندر ہم اگر اپنے کردار کو دیکھیں تو جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارا دین تو بنیادی طور پہ اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر بھی ملاوٹ نہ کریں، اور ہم ان اجناس کے اندر بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے جو ہماری غذائی ضرورت ہے، بلکہ ہم تو انتہائی حساس دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. تو ہم دیکھیں کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں. اچھا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بھی نہیں ہیں. تو جب ہم اچھے انسان بھی نہیں ہوں گے تو پھر دنیا سے اگر ہم پیچھے ہوں گے اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہوں گے تو یہ ہمارا مقدر ہوگا. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. شکوے کا لہجہ یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، اور نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو لہجہ بڑا تلخ تھا، لیکن جب اس کا جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. اب دیکھیے، پہلے تو یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تو یہ شکوہ ہو رہا ہے اور ہم نے اتنی خدمات پیش کی تو ہمیں ملا کیا. اب جواب آیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. تو ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، نقبت، رسوائی اس لیے ہے کہ ہم نے دین کے دامن کو چھوڑ دیا. دین کا دامن تو بڑا اونچا تھا، ہم نے انسانیت کے دامن کو چھوڑ دیا. جب دوائیوں میں بھی ہم ملاوٹ کر رہے ہوں، جب کھانے والی اجناس میں بھی ہم ملاوٹ کر رہے ہوں، اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں. میاں تم تو اچھے انسان بھی نہیں ہو. اپنے رویے دیکھو، اس آئینے میں اپنی صورت تو دیکھو کہ کتنی مکروہ صورت ہے جو دکھائی دے رہی ہے. تو ہم اگر اپنے معاملات میں ملاوٹ کریں گے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان، حضور نے کہا کیا تعلق ہے میرے ساتھ تمہارا، من غشا فلیس منا. جس نے ملاوٹ کی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں بنتا.
ہم تو سچا اور ستھرا دین لے کر آئے ہیں جو ان قدروں کے ساتھ مالا مال ہے، اور اگر تم ان قدروں کو پامال کرتے ہو تو ہمارا ان کے ساتھ کچھ تعلق اور کچھ ربط موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ملاوٹ سے ستھرا اور پاک، بلکہ ہمارے اسلاف کی اگر آپ زندگیاں دیکھیے، انہوں نے تو اس قدر حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے، صاحب فتویٰ بزرگ تھے، تو ایک خاتون آئی آپ کے پاس، تو کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا کہ میں سود کاٹتی ہوں اور مجھے زیادہ تر موقع رات کو ملتا ہے، چاندنی راتوں میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے سود کاٹتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور بادشاہ کے آگے خادم سونے کے شمعدان لیے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس قافلے کے گزرنے کی وجہ سے ماحول میں روشنی اجالا بڑھ جاتا ہے، تو میں جو سود اس روشنی میں کاٹتی ہوں تو اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اس سود سے جو کہ چاند کی چاندنی میں کاٹا گیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں، میں یہ سوال کرنے آئی ہوں کہ وہ سود جو بادشاہ کے گزرتے ہوئے لمحات میں، بادشاہ کی سواری کے گزرتے ہوئے لمحوں میں جلتے ہوئے چراغوں اور جلتی ہوئی شمعوں کی روشنی میں کاٹا جاتا ہے، اور وہ سود جو چاند کی چاندنی میں کاٹا جا سکتا ہے، کیا میں بازار میں ان کو ایک ساتھ اکٹھا بیچ سکتی ہوں جبکہ ان کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس خاتون نے جب یہ سوال پوچھا تو امام احمد بن حنبل چونک گئے اور فرمانے لگے کہ خاتون اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ آپ فرمایا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف تو اس قدر امور کے اندر محتاط تھے اور ان کی زندگیاں اس قدر صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ اگر ہم دنیا کے اوپر غالب تھے تو یہ ہمارا کردار تھا، اور یہ اپنے کردار کو اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور آج دنیا کے اوپر مغلوب ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام منڈی میں تشریف لے گئے تو وہاں ڈھیر پڑا ہوا تھا غلے کا، تو حضور نے ہاتھ ڈالا تو نیچے جو غلہ تھا وہ تر تھا اور اوپر جو خشک تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے یہ کچھ گیلا ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ تو یہ دھوکہ دہی ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کچھ اور لوگوں کو دیں کچھ اور۔ تو کاروبار کے اندر جہاں بھی ہم کھڑے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی سے کوئی دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم ملاوٹ سے معاملہ نہ کریں۔ اسی طرح ہمیں تولنے اور ناپنے کے حوالے سے خاص طور پہ تنقید جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔